کہ جی تم نے کھانا ہے تو کھا لو پھر حرام. یہ تو بالکل قرآن کے اپوزٹ کھڑے میں. اور صرف یہی کھانا نہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو جس طرح ان کی خلافت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کسی مسلمان بھائی کا جو مال ہے وہ نا حق نہ کھاؤ، تو ان کو جتنا چندہ وغیرہ ملتا ہے یہ کون سا حق کے ساتھ ملتا ہے؟ یہ بھی تو نا حق ہی کھا رہی ہے ان کی بری خلافت بالکل اس پیسے کو. رائٹ. اچھا سما بھائی پھر فرق کیا رہ جاتا ہے حلال اور حرام؟ وہی بتانے جا رہا ہوں نا کہ میں نے انہیں کہا رائٹ، ہم نے دلیل رکھنی ہوتی ہے. ہم نے کہا دیکھیں ہم نے قرآن سے آپ کو ثابت کر دیا، ٹھیک. اب حدیثوں کی طرف لوٹتے ہیں، سنت کی طرف لوٹتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوا. بالکل. یہاں تک کہ جب آپ شکار کرتے ہیں رائٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تیر پر تکبیر پڑھ کے تیر چلا دو. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کہ اتنی شکاری کتے ہیں ان کو چھوڑنے سے پہلے تکبیر پڑھ دی جائے. رائٹ. اگر واقع میں کسی خدا کا نام نہ لینا ہوتا تو why go so much of a trouble؟ رائٹ. تو احمدی کہتی ہے نہیں، کیونکہ احمدیوں سے اس بارے میں بات ہو چکی ہے بہت پہلے. رائٹ. وہ کہتے ہیں نہیں، اصل بتاؤ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اسی طرح کرنا ہے. وائی ناٹ؟ تالیہ نہیں بجے گی. کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے، ماشاء اللہ. وہی میں کہہ رہا ہوں، وائی ناٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، صرف ایک ایکٹ ہے اور یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہم اپنا طریقہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا کور یہ ہے کہ اس پہ کسی خدا کا نام نہ ہو. which is wrong, which is extremely wrong. ریزننگ اس کی یہی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کام کر کے اس کے اپوزٹ بھی دکھایا ہو، پھر آپ کہیں. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع کی اور بغیر رفع کی دونوں نمازیں ملتی ہے. رائٹ. جی. تراویح بھی ملتی ہے اور بعد میں انہوں نے ان کو چھڑوایا بھی ہے تاکہ یہ فرض کی طرح نہ لوگ اسے سمجھ لیں. یہی بات ہے نا؟ جی. ادھر کیوں نہیں دکھایا؟ اگر دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کرنے آئے تھے. جی. انہوں نے ہر پاسبل کیس سمجھایا، ایکٹ کر کے بتایا. ادھر کیوں نہیں کر کے بتایا؟ پہلی تو بات ہے اسامہ بھائی، جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہی جب آپ حلال کرنے لگتے ہیں کسی گوشت کو تو اس میں تکبیر پڑھتے ہیں. تکبیر کا کیا معنی ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کا نام سے ہی شروع کرنا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بات ادھر ہی پہنچ جاتی ہے. آپ ان کے آرگومنٹس دیکھیں کہ انہیں اتنی شرم نہیں آتی، اتنا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کہتے دیکھیں ہم تو کوئی بھی ایسی چیز کھا لیں گے جس پہ غیر اللہ کا نام نہ ہو. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی حجت رکھتی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں اور سلائٹلی ڈفرینٹ بھی جا سکتے ہیں. ویئر وی ڈس ایگری ود اٹ. یا تو ہمیں کوئی دوسری راہ ملتی ہو تو آپ کی بات کریں، ملتی نہیں. اور قرآن میں صاف آیت ہے، صرف یہ آیت نہیں، ایک بڑی واضح آیت ہے. میں آپ کو دینا چاہوں گا اور آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. چیپٹر نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی آیت نمبر میں اب زبانی ریکال کر رہا ہوں. میں پڑھ لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں. 118 سے لے کے 121 تک ہے، اور اس کے اندر صاف لکھا ہے ہر وہ چیز کھاؤ جس پہ اللہ کا نام ہو. ادھر وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ غیر اللہ کا لفظ بھی کوئنٹ نہیں ہوا. میں ابھی دیکھتا ہوں. چیپٹر 6 118 to 121. یس، ادھر ضرور آپ کو ذکر ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک اسامہ بھائی. وعلیکم السلام، عید مبارک، خیر مبارک. کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں.
اللہ کا شکر کرم. الحمدللہ. آج آپ نے سنا ہے ٹاپک کہ یہ لوگ میکڈونلڈز کھاتے ہیں اور ان کی جو آرگومنٹس ہے اس پہ, کیونکہ قرآن میں جی اسامہ بھائی وہی آپ کی میں ابھی بات سن رہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایکٹ کر کے دکھایا وہ لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہی کیا جائے, یہی کہتے ہیں نا. یہ جماعت احمدیہ کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہاں وہی نا, یہی جماعت احمدیہ کہتی ہے نا. رائٹ, انہوں نے یہی آرگومنٹ دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے پھر اسامہ بھائی کہ جب ہم کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, یا ویسے کوئی کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتایا نا کہ ذبح کریں. رائٹ. ہاں تو ہم اگر تکبیر پڑھ کے فائر ماریں اس کے سر میں, بعد میں کھا لیں, ہو سکتا ہے؟ نام تو اللہ کا نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. طریقہ غلط ہے نا, طریقہ بھی غلط ہے, اور کیا نام ہے, سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. نکلنا ضروری ہے. ہاں ضروری ہے اس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام کر کے دکھایا ہے, وہ جو سنت بنی ہے نا, اگر ہم ویسا نہیں کرتے تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. رائٹ. اور اگر اس کی دوسری انہوں نے کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں بتایا, پھر وہ شریعت میں میری نظر میں داخل ہو جائے گی وتھ کانٹیکسٹ اگر دیکھا جائے. بالکل رائٹ. اب جیسے نماز دو طرح سے موجود ہے, رائٹ, رفع اور وداؤٹ رفع. ہاں جی, ٹھیک ہے, دونوں طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز ایک خاص طریقے سے کر کے دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ خاص طریقہ ہی ہوگا. بالکل. آپ بھائی میں وہ پڑھ دوں, آپ نے جو کہا تھا. جی آپ پڑھیں. تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا, اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. اب ادھر رکیے گا ایک منٹ. اب یہ جو غیر اللہ کا ڈول بجا رہی ہے نا, کہ دیکھیں جی اللہ کسی غیر اللہ کا نام نہ ہو, جہاں پہ تو صاف ایک یہ آیت ہے, واحد آیت ہے, if I'm not wrong, جہاں پہ آپ کو ذکر ملے گا کہ آپ نے وہی کھانا ہے جس پہ اللہ کا نام. غیر اللہ بھی بہت دور کی بات ہے, غیر اللہ بھی بہت دور کی بات. بالکل صحیح. چلے آپ کو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں, کیونکہ ابھی میں اٹھ رہا ہوں, کہنے کا مطلب میں کافی دیر سے سن رہا تھا, لیکن میں ان اینڈ آؤٹ تھا, لیکن آپ کو اچھی چیز دکھا. اچھا یہ بات جو ہے نا, چلے میں آپ کو ایک اچھی چیز دکھاتا ہوں, کیونکہ ہم نے دلیل قائم کرنی ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے قائم کرنی ہوتی ہے. دیکھیں نا فلپ میں کیمرہ ایک منٹ اوکے. سو بہت پہلے جب میں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا تھا نا, تو آئی ٹک دس اسکرین شاٹ. آپ دیکھ رہے الاسلام لکھا ہوا ہے. جی الاسلام. جی. تو واٹ کین اے مسلم ایٹ, انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب یہاں پر انہوں نے اوکے, یہاں پہ انہوں نے نا ڈیفائن کیا حلال طیب کو. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور وہ کہہ رہے ہیں دی ٹرم حلال مینس وچ از lawful فار یو. ٹھیک ہے, اب وہ بتانے لگے حلال کیا. thus حلال مین از دیٹ وچ ہیز بین slaughtered in the name of اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے نام پہ سلاٹر ہونا ضروری ہے, اور خود لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, and has had a blood drained out from it. ٹھیک ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, ویب سائٹ پہ تو نے یہ لکھا ہوا ہے, لیکن خلیفاؤں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ خلیفاؤں کو علم نہیں تھا یا غلطی ہو گئی؟ اور اگر ہو گئی ہے تو لوگ ایڈمٹ کیوں نہیں کر رہے کہ یار خلیفہ غلط ہے؟ Why so ashamed of admitting کہ he gave a wrong statement? کیا ہو جائے گا غلط اسٹیٹمنٹ دینے سے؟ یہ کس نے ٹرانسلیشن کی ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ ہے؟ I mean یہ ان کی ویب سائٹ پہ بلاگ تھا, کسی نے سوال کیا تھا. اچھا بلاگ ہے, میسج ہے قرآن کی. ٹھیک. رائٹ. تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے نا, تو میں نے اسکرین شاٹ لے لی تھی. ٹھیک. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, یہ ساری آیتیں ہیں جب میں نے ان پہ لانگ ٹائم اگو ورک کیا تھا, لیکن اس پہ ایک اور چیز ہے. رائٹ, کیا خلیفہ غلطی کر سکتا ہے؟ سوال پیدا ہو جائے گا. جی آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ خود کیا کہتے ہیں. یہ بھی الاسلام سے FYI ہے, آپ کو بیک گراؤنڈ سے پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. جی.
رکے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کا جواب انہوں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کر دی. یہ پرومسڈ مسایہ لکھ رہے ہیں, ریفارمر لکھ رہے ہیں. ٹھیک. It is possible for Khalifa to commit an error in his personal matter. وہ پرسنل میٹر میں تو غلطی کر سکتی ہے. However, in matter upon which relies the spiritual and physical progress of Jamaat, Allah protect the Jamaat from adverse effect. Even if a mistake is made. اب سوال یہاں پہ پیدا ہو جائے گا میرے بھائی, سوال پیدا ہو جائے گا کہ چلیں خلیفہ نے غلطی کر دی ہے, لیکن کیا اللہ نے جماعت کو اس غلطی سے بچایا ہے؟ جماعت آج بھی اس غلطی پہ عمل کر رہی ہے, even though we are quoting Quran and Hadith to them. نہیں بچایا نا, نہیں بچایا, بالکل نہیں. رائٹ. سو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ان کا پورا عقیدہ گھوم رہا ہے کہ خلیفہ غلطی نہیں کر سکتا جماعت کے معاملے میں جس سے جماعت کو اسپرچولی اور فزیکلی نقصان پہنچے, ہو ہی نہیں سکتا. وہی غلط ہے, وہ تو پہنچ رہا ہے. بالکل. That's one thing. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں کرے آپ. اچھا, پھر اب ہم دیکھتے کہ خلافت کی اہمیت کیا ہے. میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, چلے میں کر ہی دیتا ہوں. پھر اب چلے چھوڑے, وہ ایک لمبے عرصے کے لیے. اور کوئی بھائی بولنا چاہے گا اس پہ؟ یہ تو سیم اسی طرح, یہ تو پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ خلیفہ لکھتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, کرواتے کچھ اور ہیں. رائٹ. ایڈمٹ نہیں کرتے کہ خلیفہ غلطی کر سکتا ہے. اور میں یہ جو لوگ اب انہوں نے اب خلیفہ کا مقام بڑا اوپر پہنچایا ہوا نا, بہت اوپر, نعوذ باللہ نبیوں سے بھی اوپر. بالکل ٹھیک ہے یار, میں آپ کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا. ایک منٹ رکیے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس طرح کے کانٹرڈکشن تو ہمیں اسلام احمد کے اندر بھی بہت ملے ہیں. آپ دیکھیں کہ خلیفہ کچھ کہتے ہیں, بعد میں جب اس نے اپنے زندگی کے آخری حصے کے اندر تفسیر صغیر لکھی ہے اس میں کچھ اور لکھتی ہے. نہیں, وہ تفسیر صغیر لاسٹ نہیں ہے, تفسیر صغیر لاسٹ ہے ہی نہیں ہے ان کی رائٹنگ. لیکن اسامہ بھائی جو آپ نے آیت بتائی تھی نا چیپٹر 6 کی, اس میں اگلی جو آیت ہے نا 119, اس میں لکھا ہے اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے. پہلے بالکل کر چکا ہے. لیکن شاہ جی بھی آ گیا. بالکل, وہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر چکا ہے نا المائدہ میں بھی کہ کون کون سی چیزیں حلال ہے, کون کون سی چیزیں حرام ہیں, ان وٹ ویز. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں وہ پہلے ہی. کیا شاہ جی کیا پروو کرنا ہے شاہ جی؟ ہاؤ کین یو پروو اٹ وٹ؟ آپ بات فنش کریں کہ اس تفسیر صغیر اس کا لاسٹ رائٹنگ نہیں ہے. ہاؤ کین یو پروو دیٹ از مائی کوشچن. اب شاہ جی ہر چیز آپ اب ہم ہی نے دینی ہے انہیں. لگتا ہے ہم کم ود دی بگ گنز اینڈ وی ول شو. اب سارے کارڈ آج ہی ہم لوگوں نے دکھانے ہیں. No, I'm just asking that it was not let's call there is another writing exists in there was this is I mean جو آپ نے یہ بات بولی, you stand by that. That's all I wanted to know. Oh, I care. Yeah, I'm going to stand by it because there is another writing exists post But done 60. Yes. بات ڈن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ پورا اینڈ تک چلا گیا. Right. انہیں پتہ بھی نہیں ہے. Why would I give? No, never. I mean, they need to do a better job studying it and digging. And I think so کہ میر سلیم کو پتا ہوگا. That is the reason he took that hard stance. He should know that. Probably, yeah. یہ تو جب out of all the people we know in this community, I think that Mir Salim have the right idea about this. اچھا, آپ شاہ جی اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بھی باتیں کی گئی ہے کہ خلیفہ پرسنل میٹرز میں, پلس آن ٹاپ آف دیٹ جماعت ایڈمٹ نہیں کرتی. میں نے نا بہت ساری گفتگو آپ لوگوں کی سنی نہیں ہے, کیونکہ میں نا اصل میں
پائے کھانے میں مصروف تھا. تو بھی میں ایک آیت کوٹ کی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے غیر اللہ، رائٹ، اور وہ اس پہ کیپٹلائز کرتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا کہ کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں کھانا. تو یہاں پہ جو میک ڈونلڈ ہے اس پہ کسی خدا کا نام نہیں لیا گیا. لیکن اسامہ بھائی جو آپ نے آخری آیت بتائی ہے 121 پہ، وہ ادھر ہی جا رہا ہوں. وہ انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی بھی نا. غلطی یہ ہے کہ یہ ایک آیت پہ فیصلہ کر دیتے، پورا قرآن لیتے نہیں ہیں. اب اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب کی آیت نکالتے ہیں نا بس. رائٹ. اب ادھر لکھا ہوا ہے ہر وہ چیز کھاؤ جس پہ اللہ کا نام ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کون سی چیزوں میں ان چیزوں پہ کھانا ہے جن پہ اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو لازم آ گیا ہے. جی ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا پوائنٹ یہ چھیڑا ہے اینگل کون سا؟ اب کیا سمجھتے ہیں کیا چیز کور نہیں ہوئی؟ آیت جو کوٹ کی ہے سورہ المائدہ کی آیت کوٹ کر رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 کوٹ کر رہا ہوں. کیا ہے اس میں ریلیٹڈ کروانی؟ آج سے اپنا ماسٹر بھائی پڑھیے گا، آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ تو انہوں نے کیا کوئی تعویل گھڑی ہے اس سے؟ آپ کو نہیں پتا انہوں نے تعویل گھڑی ہوئی ہے بہت بڑی. جب پہلی بار ہم نے میں پڑھ لیتا ہوں تو اس میں سے میرے خیال ہے یہ والے ٹاپک کے بارے میں جب پہلے بھی ہم ڈسکشن کی تھی نا، شاہ صاحب نہیں تھے. اوکے شاہ صاحب، تعویل یہ ہے، آپ جب سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں رائٹ، وہاں پہ مفہوماً بتا رہا ہوں یہ لکھا ہوا نا کہ کسی غیر اللہ کے نام پہ جو ذبیحہ کیا جائے وہ نہیں کھانا. رائٹ. اب یہ جو لفظ ہے نا غیر اللہ، اس پہ کیپٹلائز کیا جاتا ہے جماعت کی طرف سے، اور کہتے ہیں دیکھیں نا غیر اللہ کا مطلب ہے کہ کسی اور خدا کا نام نہ لیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب میک ڈونلڈ کا فوڈ ہم دیکھتے ہیں اس پہ تو کسی خدا کا نام نہیں لیا ہوا، تو وہ غیر اللہ کے کیٹیگری میں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام کیا، کسی خدا کا نام نہیں لیا ہوا. یہ وہ تعویل کرتے ہیں. رائٹ، کہ مطلب ایز لانگ ایز کسی اور خدا کا نام نہ لیا گیا. رائٹ، کہتے ہیں ہم اس قرآن کے خلاف نہیں ہیں. اب یہاں پہ پھر میں وہ اگزامپل لے کر آتا ہوں. پہلے تو غیر اللہ کو ڈیفائن کریں نا. غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی. رائٹ، ٹھیک ہے، نام لینا ہونا چاہیے اس پہ. ہاں لیکن دیکھیں نا، یہ بھی تو آپ دیکھیں، نوٹ کریں نا اس بات کو کہ اللہ کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے، اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن کسی اور کا نام نہیں، کسی اور کا بھی نہیں لیا. لیکن دیکھیں نا آپ غور سے، اب اسی طرح سے آپ یہ ٹرم سمجھیں، ان سے اگر سوال ہوگا نا تو ان سے سوال یہ ہوگا کہ اچھا یار، ایک ہوتا ہے احمدی، ایک ہوتا ہے غیر احمدی. اب جو ملحدین ہیں کیا ان کو بھی یہ غیر احمدی کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دے دیں. یعنی سوال کا مطلب ہے کسی اور کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ کا بھی تو نام نہیں لیا. اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، کنڈیشن پوری نہیں. رکے میں جواب دیتا ہوں احمدیوں کی طرف سے. اگر میں کہوں جو احمدی اور غیر احمدی ان کی نظر میں دونوں اسلام پہ دلالت کرتے ہیں، نہ کہ نان مسلم پہ. جو ملحد ہے وہ تو مسلم ہی نہیں رہا. نہیں، لیکن یہ اپنے علاوہ سب کو غیر احمدی کہتے ہیں نا. نہیں، ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. جو مسلمان ہے لیکن وہ احمدی نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ کرسچن کو بھی غیر احمدی کہے گی؟ نہیں، اگر ہاں بالکل نہیں کہے گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ پوچھ لیں کتنے لوگ یار. دیکھیں میری بات سنیں، ایک چیز ہے میں کہتا ہوں کہ اٹس نان بلیک، رائٹ. اگر ایک چیز ہے وہ نان بلیک کیٹیگری میں، اس کا مطلب ہے وہ وائٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ریڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ گرین بھی ہو سکتی ہے، بلیک نہیں ہونی چاہیے. سمجھے نا بات کو؟ آپ کے پاس ایک کنڈیشن ہے جو آپ نے چیک کرنی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یار 6 فٹ ہائٹ سے زیادہ کا بندہ ہمیں چاہیے. اب وہ 6'10" ہو، 6'2" ہو، 6'3" ہو، سارے کے سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جب آپ جائیں گے اس لفظ کی طرف غیر احمدی سے کیا مراد ہے؟ ایسا بندہ جو احمدی نہیں ہے. اب کیا کرسچن احمدی ہے؟ نہیں ہے. تو اس ڈیفینیشن کے اندر وہ آ گیا. اسی طور سے اس کو ادھر اپلائی کریں. اب ہم جب کہتے ہیں مسلم اور غیر مسلم، ہم کہتے ہیں نا غیر مسلم.
اب غیر مسلم کے اندر مسلمان کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم کے اندر مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ وہ سارے کے سارے غیر مسلم کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اس میں کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی کیٹیگری ہو جائے، اٹ ڈز ناٹ میٹر فار اس، وہ ہمارے لیے غیر مسلم ہے. رائٹ؟ اسی طریقے سے یہ غیر اللہ سے مراد ہے کہ آپ نے اگر نام نہیں بھی لیا پھر بھی وہ اسی غیر اللہ کا اسی میں آ گیا، کیٹیگری میں آ گیا. لینا کیا ہے؟ لینا ہے صرف اللہ کا نام. وہ کنڈیشن آپ نے پوری نہیں کی تو آپ غیر اللہ کی کیٹیگری میں آلریڈی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا فرق کیا پڑتا ہے. اگر کوئی لات منات عزا کا نام لے رہا ہے وہ بھی تو کوئی ریئل چیزیں نہیں ہیں نا، وہ بھی تو فکشن ہی ہے. رائٹ؟ وہ ریئل تو نہیں ہے، وہ بھی فکشن ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کا نہیں بھی لے رہے سیم چیز ہے کہ نہیں؟ آئی مین آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، آئی مین اوکے، اگر if I've completely forget everything and only think in terms of logic then you are right. لیکن جس ہم صرف ایک ڈیمینشن میں ورک کریں گے اس لاجک کے ساتھ، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک ان اکاؤنٹ کہ وہ ریالٹیز میں کیسے وہ لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات لاجیکلی از ویری رائٹ، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایک احمدی ول نیور ایڈمٹ کہ عیسائی جو ہے وہ نان احمدی ہے. I know it does fall in that category. Let's ask. اسلام کے اندر Let's ask because you know ابھی دیکھیں، ابھی پرابلم ادھر ہے کہ اب جب ہم نے ان کو چونکا دیا نا اس بارے میں، اب یہ جھوٹ بول جائیں گے کسی طریقے سے بھی اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کے اندر یہ آڈیسٹی تو ہے نا کہ جب ان کو اپنا پوائنٹ پروو کرنا ہوتا ہے یہ اس وقت اللہ کے نبیوں کو بھی غیر مسلم قرار دے دیتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں؟ میں لاجیکلی تو اب میں مرزا طاہر لاجک پہ آ رہا ہوں. تبھی کلپ چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ کو اس نے کس بنیاد پہ غیر مسلم قرار دیا؟ انہوں نے کلمے پہ کیا ہے. رائٹ، تو ان کے نزدیک غیر مسلم حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے سارے غیر مسلم کی کیٹیگری میں آ گئے. انڈرسٹوڈ شاہ جی ٹھیک ہے، چلیے آپ نے ان کا لاجک لگانا ہے دھکے سے، ٹھیک ہے. دھکے سے نہیں. جب یہ دیکھیں نا، یہ تو قادیانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر کوئی بیوقوف قسم کا بونگا سا قادیانی ہوگا ڈارک نائٹ جیسا، وہ تو پہلے سوال کے اوپر ہی اگل دے گا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی میر سلیم ٹائپ کا ہوگا، کننگ ٹائپ کا، اس کے ساتھ آپ کو اس پہ بحث کرنی پڑے گی. اب قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ نہیں ہے. رائٹ؟ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کو ایک اور کیٹیگری بھی ڈیفائن کرنی تھی کہ جو نام نہ لے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میرے پاس ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ گیپ بھی فل کر دی تاکہ تعویل نہ کر پائے. 121 کی 6 کی 118 میں تو آ گیا، 121 میں بھی کلیئر ہے اس میں. رائٹ، لیکن ایک بار شاہ جی کے لیے 6 کی 118 پڑھ دے، پھر آپ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک سیکنڈ میں نکال لوں. پھر وہ ہے جی، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. آواز آئی ہے؟ دوبارہ اینڈ سے دوبارہ بولیں. تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. ایگزیکٹلی پروونگ مائی پوائنٹ. رائٹ، کیونکہ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے بہتر نہیں کوئی کر سکتا. اس سے بھی دو آیتیں آگے جائیں تو اس میں 121 پہ آ جاتا ہے جی، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ اور بے شک یہ نافرمانی ہے. بس بات ختم ہو گئی جی. وہی میں اس کا مطلب ہے صرف اللہ کا نام لینا یہ شرط ہے. اس کے علاوہ تم جو مرضی کرو، تم نہ لو تب بھی فارغ ہو. تم کسی اور کا اللہ کے سوا نام لے لو، اللہ نے فرما دیا نا، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ اور بے شک یہ نافرمانی ہے. اینڈ آف دا اسٹوری. گڈ ہو گیا. اچھا ایک چیز ہے شاہ جی،
جو کیونکہ ہم نے صرف ادھر رکنا نہیں ہے نا, آئی مین وی ہیو مور تھنگس ٹو سے. میں چاہتا آپ روشنی ڈالیں کہ ایک ایکٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے, وہ کب سنت سے رائٹ شریعت میں تبدیل ہوتا ہے. آئی کائنڈ آف نو دی آنسر, لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایک ایکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سے شریعت میں کب تبدیل ہوتا ہے. لیکن شریعت ہے نا اسٹرکٹلی وہ ہیں اسپیسیفک انسٹرکشنز, ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ ہے شریعت, امر اور نہیں. شریعت کی مین ڈیفینیشن کیا ہے؟ امر, حکم یا نہیں, یا جس سے روکا گیا ہو. ڈوز اینڈ ڈونٹس, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا. سمپلی طور پہ اس کو سمپلیفائی کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہوتے ہیں, اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں اسٹریٹ اوے. یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو ڈو دس, بی کیئرفل, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, یہ ہے شریعت. اب سنت کے اندر جو آپ کے امر بھی ہیں, ان امر کو احسن طریقے سے کرنے کا کیا طریقہ ہے, وہ سنت کہلاتی ہے. آپ نے فرض نماز ہے, آپ تو پڑھتے ہو, پھر اس کے علاوہ آپ نے اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ ہی پڑھنی ہے, وہ سنتوں میں آ جاتی ہے چیز. جو چیز واجبات ہوتی ہیں, فرائض ہوتے ہیں, اور اسپیشلی وہ فرائض جو ڈوز اینڈ ڈونٹ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ شریعت کہلاتی ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وائی ڈیڈ آئی آسک یو دس کویسچن. اوکے, جب میں نے ڈیفائن کیا تھا میری انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تھی کہ اگر آپ کو ایک اور ایکٹ, وہی ایکٹ کسی دوسری صورت میں نہیں ملتا, رائٹ, جیسے نماز ہے, آپ کو رفع اور رفع کے بغیر دونوں مل جائے گی. آپ کو تراویح آپ سے سامنے پڑھائی کی بھی ہے, اور اس کے بعد پھر روک بھی دی تھی, رائٹ, تاکہ فرض نہ لگے. اب میں نے یہ سمجھا ہوا کہ ایک ایکٹ ہے وہ آپ کو دوسری طرح مل رہا ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. اوکے, میں جب جماعت احمدیہ سے اس پہ بات کرے گے نا, اور آپ حدیث کوٹ کرے گے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ایک ہی طریقے سے بتایا ہے جانور کی قربانی, رائٹ. اگر آپ تکبیر پڑھنا لازم دکھایا ہے, یہاں تک کہ اگر آپ شکار کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ, تیر کے ساتھ, تو آپ کو تیر پہ پڑھنی ہے. اگر آپ کے پاس وہ شکاری کتے ہے, اگر آپ وہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو 3 بار پڑھنی ہے, اس سے پہلے آپ انہیں چھوڑے. آل آف دا اسٹف, رائٹ. یہ باتیں ہیں حدیثوں میں پائی جاتی ہے. اور کریکٹ, تکبیر ہر جگہ لازم ہے. جب آپ جماعت احمدیہ کو یہ کہے گے نا, تو یو نو what the first thing they're gonna say, it's a سنت. بیکاز ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے, I don't know if you remember or not, جب یہ بات ہوئی تھی, میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا, ہدف کروں گا, لیکن اس بندے نے کہا تھا کہ یار یہ سنت ہے, we can do it other way around too. اصل بات what is the other way around? which is اللہ کا نام نہ لو, اللہ کا نام نہ, کسی خدا کا نام نہ لو, فائن, بس خون نکلنا چاہیے. نہیں, اس کے لیے معاشرہ بھائی نے آپ کو آیت دے دی ہے نا. آرگو دین. نہیں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا پیارے دوست. اس کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے نا. جب ایسی بات بولیں گے تو قرآن کی وہ آیات پیش کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں سے مت کہو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ڈن اینڈ ڈسٹڈ. سنت تو بڑی بات کی بات ہے, بعد میں جائیں گے, یہ تو محکم آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. رائٹ, میں صرف ڈفرینٹ پہلو رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں, اب لیٹس جسٹ, پیپل may be very get offended by it, let's keep for split second that verse aside and let's talk about the sunnat itself. صرف جب ہم سنت پہ بات کر رہے, پھر آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے کہ there is no other way around. دیکھیں, جو چیز سنت سے باہر ہے اس کی آپ کے پاس جواز جو بنتا ہے نا, وہ صرف بنتا ہے کہ آپ نے قیاس کرنا ہے, رائٹ. صرف قیاس کے لیے, صرف اجتہاد کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی بھی چیز جو آپ نے سنت سے باہر کی بدعت قرار پائے گی. ٹھیک ہے نا, سری بدعت قرار پائے گی. کل بدعت ضلالہ, کل ضلالہ فی النار. ٹھیک ہے, اس کیٹیگری میں آ جائے گی. اب آپ قرآن و سنت سے باہر نکلتے کب ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس اصول ہونا چاہیے کہ جی آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ آپ کو درپیش ہے
جس کا قرآن و سنت میں ذکر ہی موجود نہ ہو، تب آپ نکلیں گے قرآن و سنت سے باہر. اور باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس آگے دو چیزیں، ایک ہے آپ کا اجماع اور دوسرا ہے آپ کا اجتہاد. اب ان دونوں کے لیے آپ کے پاس جو جواز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بھی یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے دنوں میں رونما ہی نہیں ہوا تھا. فار ایگزامپل سپیکرز نہیں تھے، مائکس نہیں تھے، ٹک ٹاکس نہیں تھے، فونز نہیں تھے، جہاز کا سفر نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. اب جب یہ درپیش آئیں امت مسلمہ کو تو اس میں کیا جاتا ہے قیاس یا اجتہاد. اور وہ بھی اخذ کہاں سے ہوتا ہے؟ قریب القیاس، مطلب وہ قریب ترین چیز جو سنت سے ہمیں اس کی مل سکتی ہے، اور اس کے اندر آپ کو آپشن دی گئی ہے. اب سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جو مسئلہ ہے قربانی والا جو مسئلہ ہے یا ذبیحہ کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار میں نہ پایا جاتا ہو، رائٹ؟ یا کوئی ایسی لمیٹیشن ہو کہ اب وہ پاسبل نہ ہو جو کیا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس عذر ہونا چاہیے نا کہ بھی آپ کے پاس ایکسکیوز کیا ہے. واٹ از یور ایکسکیوز ٹو ناٹ ٹو سے تکبیر بفور دا سلاٹر؟ واٹ از یور ایکسکیوز؟ If your excuse is valid, then we can think about it. But if you don't have a valid excuse and you are just saying that you're trying to go per your convenience, I mean, then you are writing another book. I mean, there is no convenience. میں convenience نہیں دیکھ رہی آپ نے. آپ نے حکم دیا 5 منٹ کے لیے. ہاں بس 5 منٹ کے لیے، کیونکہ بس ہمیں نماز پڑھنی ہے. اوکے چلے آپ بات کریں. چلے گیا اللہ کو پیارے ہو. اوکے میں نے کیا بات کرنی ہے. اوکے اچھا میں آپ کے لیے نا ایک اچھی چیز لے کر آیا. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ مجھے آ گئی ہے. لیکن ایک کنوینئنس ہوتی ہے ود ان دا باؤنڈز آف سننا. I do understand it. شاہ جی آپ کو پتا ہے جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو بدل رہے ہیں اپنی ریسرچ سے. ہمارے پاس ایسے پائنیئر ریسرچرز ہیں جو ایسی ایسی چیزیں نکال کر لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے ایتھیسٹ کا منہ بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، دس از دی فرسٹ ٹائم آئی ایم گونا لسن ٹو اٹ. ٹھیک ہے، اور آئے سنتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ حلال اور حرام فاسٹ فوڈ پہ، اور ان کے جو ریسرچرز بیٹھے وہ اس پہ بیان کر رہے ہیں. It's a bit of a change of subject. We talked about the West, etc., and I suppose this is very much something of the West. It concerns fast foods, and it's a question which comes from Asif Mullan Sahib from New Malden, right here in England. So Jazakallah Asif for your question. First of all, he says that he enjoys the program very much. Well, thank you for that. And he says it's too short. So that's something for the producers to look at. But nevertheless, he describes himself, he says, I'm a British-born Ahmadi. One thing that is distinctive between Ahmadi Muslims and the majority of the Ummah is that we still eat non-halal meat, such as McDonald's or KFC. That's Kentucky Fried Chicken, for those who are not familiar with the acronym there. Compared to a vegetarian or halal option, what is the background behind being allowed to eat this, and should we continue to do this in modern Britain? And I believe we had a similar question from Ismail Chaudhry as well. And both for Ismail and Asif Saabs, I'll come to you, Dr. Saab, first of all. Well, AFC and McDonald's. In parts, this question has been answered from certain angles before, but it's obviously an important issue because the question has been raised once again. What we obviously always feel is that we have other options that we can take. There are some halal KFC shops and so on. So wherever it is possible, one should avoid non-halal food, of course, and that is the primary aim. However, we should also consider, as far as slaughtering is concerned, is what is the commandments of Allah as far as making something halal. And what we have to bear in mind is that if something is slaughtered
in the fashion that we do by making sure that the blood is completely let out of the animal, and the spinal cord is not cut so that the pumping continues and the blood is completely drained. And if the name of no other god has been pronounced on an animal, then that does not make it haram as such. So शाजी सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इधर रुक जाएं एक मिनट के लिए। इतनी अच्छी रिसर्च जा रही है। आई मीन इम्प्रेस्ड। अगर इनकी ये रिसर्च है हमारे आज जैसे, मैं अपनी बात करूँगा, मैं एक आम इंसान मुंह उठा के कह रहा हूँ कि ये गलत है, लाइक कम ऑन, लाइक नो, देखें, इसको कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। झूठ बोलती है ना ये सर, ये क्यों उसको क्यों ज़रूरत पड़ी ये बातिल तावील करके देने की, ये इन्वेंशन की ज़रूरत उसे क्यों पड़ी? क्योंकि इसके बड़े, ये जिनकी फ़ोटो में लगी हुई हैं, इनके बड़ों ने इसके ऊपर जायज़ करार दिया हुआ है। उन्होंने अपने बुजुर्गों के जायज़ करार देने की बुनियाद के ऊपर ये तावील कर दी है ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाँ उन्होंने सही डिसीजन लिया था। नहीं, इट्स ओल्डर देन मिर्जा मसरूर साहब वीडियो। I think it had happened between Mirza Tahir and Mirza Masroor Saab. This video is 14-year-old. जी आगे सुने। keeping that in mind, we obviously have to make wise choices as to what is permitted in that respect. And we know that in this country, when slaughterhouses have been approached, that they do slaughter in that sense where the blood is let out and that no name of any other god is pronounced on these meats. So from that aspect, you have to consider that as well. Now, the third aspect to consider is, let's look into the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and see what was his practice. Of course, halal was the option, but if we also have an incident of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam partaking of meat that was slaughtered by non-Muslims, and that had not been slaughtered by pronouncing the name of Allah on it when it was slaughtered. Now, the Holy Prophet ﷺ partook of this meat, and therefore we can have no greater example in front of. शाह जी, इस पे कोई कमेंट करे आप? मुझे बोल रहा है वो दर्जन से काम कर रहा है यार। ये बस ये है कि कुरान का मुतालिया नहीं है या है तो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में नॉन मुस्लिम का खाना खाते थे और जो हलाल नहीं। ये झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए तो मैंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुतान बांध रहा है। देखें, जो भी हमें ऐसी हदीस मिलती हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसी चीज़ को खाने के लिए हुक्म दिया है, उसके अंदर जो एक चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि उसके अंदर शुबा मौजूद हो। राइट, इसके अंदर शुबा हो कि हाँ यार ये चीज़, आई मीन इट इज़ अ 50-50 डिसीजन व्हेदर it is halal or it is other way around, right? And क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी उम्मत के लिए आसानी पैदा करने के लिए, ना कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। अगर तुम्हें इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है कि वाकई में ये चीज़ के ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया था या नहीं लिया गया था, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट, बट इफ़ यू आर श्योर देन यू शुड नॉट, बट इफ़ यू आर अनश्योर, राइट, इफ़ यू आर अनश्योर देन बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खा लो, अल्लाह ताला आपका उज़र कबूल कर लेगा। बट इफ़ यू आर श्योर, और श्योर होने के बावजूद आप रसूलुल्लाह के अनश्योर होने वाली अहादीस को इस्तेमाल करके अपनी हलाल का परमिट खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ज़्यादती कर रहे हैं। एक तो आप झूठ बांध रहे हैं रसूलुल्लाह की तरफ, और दूसरा आप तहरीफ़ कर रहे हैं कलाम अल्लाह में, ये उसके मुर्तकब हो रहे हैं। और से देखें ना, तो ये सिचुएशन सारी हदीसें निकाल लें इनके, जहाँ से ये इल्ज़ामी जवाब अक्सर करते हैं। वो जो थी वो यहूदियों का वो जो पनीर आया था, चीज़ आया था, वो हदीस भी निकाल के रख लें, उसकी रीडिंग करें हदीस की, आपको पता लग जाएगा उसमें शुबा था। उसमें कहा जाता था कि ऐसा वो लोग करते हैं, इट्स नॉट दैट कि इट इज़ श्योर कि दिस इज़ कमिंग फ्राम द सेम बैच, राइट। सिमिलरली हज़रत आयशा वाली जो हदीस है, इसमें वो मतलब कोई देने के लिए आता है खाना, तो हज़रत आयशा उसे लेके अंदर आती हैं, रसूलुल्लाह से बात करती हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो इसके ऊपर। उसके अंदर भी हज़रत आयशा सलाम अलैहा वाज नॉट श्योर, बट इफ़ शी वुड हैव बीन श्योर it would not have been permitted because it will be against the code of Quran,
and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would have never gone against Quran. ایک بندہ جو ہے نیچے اتنی دیر سے لگا ہوا ہے, اتنی دیر سے محنت مشقت کر رہا ہے, تو مجھے بتائیے گا اس میں یہ میں پلے کرنا, کیونکہ پلے آپ لوگوں نے سنی لیا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مجھے آپ نے بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا محنت مشقت ہو رہی ہے. اور کون ہے وہ اس نے قرض مانگا تھا, کون السلام علیکم کر رہی؟ چلو تم. حضور میرا سوال ہے حلال کے کانسیپٹ پر, کہ جس طرح جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اور ہم جانور کو ذبح حلال کے طریقے سے کرتے تاکہ اس کو اتنا زیادہ درد نہ ہو. تو میں نے UK ریسرچ کی تھی UK کے اندر کیسے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں, تو وہ اس کو اسٹن کرتے تاکہ میں ہاف اسٹن کرتے ہیں, پورا اسٹن نہیں کرتے, ہاف اسٹن کر کے پھر ان کو بلیڈ کرتے ہیں. جی, تو وہ حلال ہے, وہ حلال ہے. تو پھر ہم جب میکڈونلڈ, سوال ہے کہ وہ حلال ہے جب اصل چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم خون اس کا بہا دو. جب اس کو بلیڈ کر دیا, سارا اس کا جو خون تھا وہ ڈرین ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ حلال ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ وہ سیدھا سیدھا سعد بھائی وہ سیدھا سیدھا فتویٰ دے رہے کہ حلال ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر خون نکل گیا سارا کا سارا, ٹھیک ہے, ہاف اسٹن کر کے اگر چھری پھیر گئے تو وہ حلال ہے, اللہ کا نام کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ لے جی مجبوری, آپ نیچے اس کا ڈول پیٹ رہے تھے. اچھا, اب یہ حضور ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہی مسنگ ہے. بیسک انگریڈینٹ ہے, اللہ کا نام نہیں لیا. آپ لوگوں نے مرزا طاہر صاحب اس نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا, اس نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. کیوں؟ وہ کیوں ایڈریس اس کو کرے گا, جبکہ وہ اس کو تبھی ایڈریس نہیں نہ کرا کیونکہ وہ اس کو سگنیفیکنٹ سمجھتا ہی نہیں ہے, اور اس کا اس چیز کو سگنیفیکنٹ نہ سمجھنا ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے. رائٹ, اب آپ لوگ کی خدمت میں پیار بڑا, ایک منٹ, آئی ہوپ رس اسلام بھائی آ گیا, لیکن میں گیسنگ ون تھنگ, اگر مجھے یہ وہ مل گئی جو میں سوچ رہا ہوں, جانور ذبح کرتے ہوئے چھری خوب تیز استعمال کریں تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. موجودہ دور میں ایسے انجیکشنز بھی تیار ہو چکے ہیں جن سے فوراً بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے. کیا ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا انجیکشن ہو, وہی بات کر رہے ہیں انکل, اگر آپ نے اس کی ضرورت سمجھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو کامل تھا ذبح کرنا چاہیے, جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہے. اور بعض کیفیتوں کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہو گیا, اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. ہماری بھائی یہ مرزا طاہر ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن اس میں وہ دوسری بات یہ اندازہ ہو جاتا ہے. ان کی ایک ویڈیو موجود ہے, مجھے ڈھونڈنی پڑے گی. اچھا, میں 2-3 اور آیت ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ اسپیسیفکلی زمین کے بارے میں. اے لوگو, جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتا ہے جی اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور ہے جی, جو تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو, کیونکہ وہ ناپاک ہے یا وہ نافرمانی کا جانور ہو اور فرمان ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. تو پھر ایک اور ہے جی, تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو, اور پھر جو لاچار ہو نہ خواہش کرتا ہو. بس یہ 3-4 اور آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا حلال اور حرام.
بہترین ہو گیا. تو اسلام بھائی آپ موجود ہیں؟ اور یہ تھی سورہ بقرہ کی 168، سورہ بقرہ کی 173، پھر 6 145 اور 16 کی 115. ٹرسٹ اسلام بھائی آپ بات کو لے کے چلے، میں آتا ہوں ریسٹ یوز کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ I don't think I'm gonna get even 2 hours of sleep today. اچھا وہ آپ نے وہ آیت کور کی، کہاں گئے وہ اپنا Osama bhai? No, I think he went to use the restroom. اچھا. ہاں وہ 4 آیتیں تھی، وہ کیا اس کا نام ہے، چیپٹر 6 کی 118 to 121. وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا. آپ نے سنی تھی وہ؟ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی یہ؟ نہیں، اس سے پہلے. نہیں اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. آواز تو آ رہی تھی لیکن میرا فون دور پڑا ہوا تھا. میں ابھی کر دیتا ہوں، 1 سیکنڈ. وہ ہے سورہ الانعام کی 118، جس میں ہے تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم ان کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. پھر اس کے بعد مین جو ہے 2 آیتیں اور بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ 2 چھوڑ کے 121 ہے. اس میں ہے اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے. یعنی جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، بے شک یہ نافرمانی ہے. جس طرح میں نے وہ کہاں گئے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اسامہ بھائی کو جو آیت میں بتا کے گیا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے تو بات کریں، سورہ المائدہ کی آیت 3، جس میں کافی لمبی آیت ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو بیان کیا ہوا ہے اس قرآن میں. سورہ المائدہ کی کون سی؟ 3. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہے کہ prohibited to you are dead animals, blood and flesh of swine. حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر. پھر کہتے ہیں the flesh of swine and that which has been dedicated to other than Allah. Yep. And those animals killed by strangling, یعنی گلا دبا کے، or by a violent blow. جو ہم اسٹرک کرتے ہیں نا، جس طرح آسٹریلیا میں میرے خیال میں وہ جو دیکھا بھی ہوگا آپ نے یوٹیوب میں کہ وہ خیر وہ تو 10 سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بیلٹ کے اوپر چل کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک بلو ہوتی ہے، اسٹرانگ بلو ود اے شارپ بلیڈ، اور سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ اس کا جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، روتا، وہ نہیں کٹا جاتا، اس میں سے وہ بلڈ ڈریننگ نہیں ہوتی فل طریقے سے. اچھا، یہ میں نا اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑی بہت، تاکہ لوگوں کو بھی جتنے بھائی بہن اردو میں ہی کر دیں اس کا ترجمہ. یہ سورہ المائدہ 3. تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دہاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جس
جسے کسی درندے نے کھایا ہو، مگر درندوں کا شکار کیا ہوا، وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پھانسے ڈال کر یہ قسمت متون، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ بس وہ دو لفظ جو مجھے پڑھنے نہیں آ رہے۔ ڈیٹیلس میں جی دیکھیں، اس میں جہاں تک لکھا ہوا آ رہا ہے نا کہ من فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت دینکم، تو یہ یہاں پہ اگر آپ رکیں گے نا تو پھر ادھر لکھا ہوا ہے کہ and those which are sacrificed on stone altars and prohibited is that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have despaired or defeating your religion. So fear them not, but fear me. This day I have perfected for you your religion and completed my favor upon you, and have approved for you Islam as a religion. But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin, then indeed Allah is forgiving and merciful. Question اس میں یہ تھا، جب سیکر بھائی کہہ رہے تھے کہ فرینک پین کی بات ہو رہی تھی اور میک ڈونلڈس کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک آڈیو سنائی گئی تھی، جس آڈیو میں جو خلیفہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں یا جو ان کو مانتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھ لو، لیکن اس آیت میں ڈیڈ اینیمل سامنے آ رہا ہے نا۔ جی دیکھیں، یہ سوری، جس ریسٹورینٹ میں سے بھی آپ اینیمل ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو حلال کرنے کا طریقہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ اس پہ پڑھا جائے۔ تو ڈیڈ اینیمل پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت 3 میں آپ کو پورا ایک سٹرکچر بتا دیا ہے وچ از کمپریہنسو۔ اب اس سے باہر نکل کے اگر آپ کسی ڈیڈ اینیملز کو، یہ جو چکن کی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کو اس پلیٹ میں رکھ کے اس کے اوپر جو میٹ لگا ہوتا ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ میں نے بسم اللہ اس پہ پڑھ دی، تو یہ حلال ہو گیا، تو وہ تو بھائی ڈیڈ تھا پہلے سے ہی، اور اس ڈیڈ اینیمل کا ذکر اس آیت میں ہو چکا ہے۔ دیکھیں، یہ آیت شروع ہی ہوتی ہے اس چیز سے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. دیکھیں، اس میں دو باتیں آ گئی نا، ایک تو ڈیڈ ہے، دوسرا اس کو اللہ کا نام بھی نہیں لیا ہوا، تیسرا اس میں سے بلڈ ڈرین بھی نہیں ہوا ہوا۔ اچھا، یہ نیچے یوزر نام کا ہے، I mean the whole concept, the whole thing that we are talking about is the name of Allah. ہاں، تو اس میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں وہ جی کہ نہیں، وہ ہیف سٹن، فل سٹن، یہ سٹن، وہ سٹن، ہیوسٹن، پتہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ حلال کرنے وقت، ذبح کرنے وقت جب اللہ کا نام لے وہ ہے حلال، دیٹس اٹ، اینڈ آف دا اسٹوری۔ آگے وہ ہیفٹن ہو یا نہ سٹن ہو، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ ڈفرینس از کہ بھائی جب ذبح کرتے ہیں، جب حلال کرتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لینا ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اور بھائی میرے بسم اللہ پڑھنے کا لکھا ہے، بولا ہے، وہ بعد میں بولا ہے آپ کے مرزا نے، مرزا طاہر نے۔ ان کو سنا دینا کہ ان کو سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے ان کو کتنی بار سنیں گے، یہ ابھی سنائی بھی ہے نا اسامہ بھائی نے۔ اچھا نہیں، میں اس وقت نہیں تھا، شاید میں سمجھا کہ وہ سیکر بھائی نے ایک گھنٹہ پہلے سنائی تھی، تو اس کی وجہ سے نہیں، ابھی یہ 5 منٹ پہلے، آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے اسامہ بھائی نے لگائی ہے۔ میں پھر ہولڈ کریں،
یہ آ گئی. حلال کے کانسیپٹ پر کہ جس طرح جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اور ہم جانور کو ذبح حلال کے طریقے سے کرتے ہیں تاکہ اس کو اتنا زیادہ درد نہ ہو. تو آتن سب میں نے ریسرچ کی تھی یو کے اندر کیسے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو اس کو سٹن کرتے تاکہ سامنے ہاف سٹن کرتے ہیں, پورا سٹن نہیں کرتے, ہاف سٹن کر کے پھر ان کو بلیڈ کرتے ہیں. جی تو تاکہ وہ حلال ہے, وہ حلال ہے. تو پھر ہم جب سوال ہے کہ وہ حلال ہے جب اصل چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم خون اس کا بہا دو. جب اس کو بلیڈ کر دیا سارا اس کا جو خون تھا وہ ڈرین ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ حلال ہے. مطلب کہ ہاف ٹن فل ٹن بھائی مین چیز ہے اللہ کا نام لینا. حلال کرتے وقت, ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو, تکبیر پڑھو. یہ کیا چکر ہے جی کہ ہاف ٹن فل ٹن اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لو تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ یہ تو کوئی کانسیپٹ نہ ہو, یہ تو کوئی چیز نہیں. جی ٹرس بھائی. جی تو اس کو پھر اس I don't know where he lives in the UK, but there are certain websites that explains the method of halal slaughter in the UK. اور اس میں جو ہے 50% یا 90% جو سوری ٹرس بھائی اور یوزر بھائی ہاف سٹن ہو یا فل سٹن ہو, بات ہے اللہ کا نام لینے کی. اور اللہ کا نام لے لیں آپ نے ذبح کرتے وقت. جب ایک جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں, حلال کرتے ہیں, اس وقت اللہ کا نام لیا تو پھر تو وہ آپ کے لیے حرام ہوا, چاہے وہ ہاف سٹن ہو یا فل سٹن ہو. عجیب منطق ہے ان لوگوں کی. ہاف سٹن فل سٹن کے پیچھے لگا ہوا ہے. بھائی اللہ کا نام نہیں لینا وہ ضروری نہیں, سارا خون نکل گیا وہ ضروری ہے, اللہ کا نام لینا ضروری نہیں. جی چرس بھائی. ہاں تو دیکھیں خیر ان کو اس میسیجز کو انٹرٹین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ گھنٹے سے بکواس کر رہا ہے جی ہاف سٹن فل سٹن. بھائی مین چیز ہے اللہ کا نام لینے کی. بالکل ادھر جاتے نہیں. وہ جو مین ایلیمنٹس ہیں نا اس میتھڈ کے وہ جو ہیں تو اس کے لیے یہ ہو کہ سارے ہیں جو ان کے بڑوں نے بات کی ہے اس کے لیے یہ سب جو ہیں ڈسمسیو ہیں. جو قرآن اور حدیث میں جو ہمارے پاس پورا ایک میتھڈ موجود ہے حدیث مبارکہ سے, اور ہمارے پاس ایک کمپلیٹ جورسپروڈنس موجود ہے جو اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. اس پہ ہمارے پاس فتاوی موجود ہیں. لیکن آپ پھر بتائیں آپ کے پاس ایسا کوئی جورسپروڈنس آپ کی اس جماعت نے دی ہے, وہ تو آپ کے خلیفہ سے کی آڈیو سے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ اینیمل پہ یہ کر لو, یا فرائنگ پین جو ہے اپنا لے کے جاتا ہوں, یا آئل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ جو ہیں یہ ویسی وہ کیا کہتے ہیں اس کو فیری ٹیلز ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کا اپنا جو بلیف ہے وہ امپوز کرنا چاہ رہا ہے ان لوگوں پہ جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جٹ بھائی جب میں نے کہا بسم اللہ پڑھنے کا اس کا مطلب سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. when I say بسم اللہ اس کا مطلب ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تکبیر کا ہی ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. میرا مطلب یہ نہیں صرف بسم اللہ کہنا ہے, اس کا پورا میرا مطلب ہے. دیکھیں پھر دیکھیں اس سورہ الحج میں بھی اس کی آیت ایک موجود ہے, آیت نمبر 28. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, that they may witness benefits for themselves and mention the name of Allah on known days over what He has provided for them for sacrifice animals. تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دونوں میں معلوم دنوں میں اللہ کا نام کو یاد کریں. ہاں یہ سورہ حج ہے نا. پھر کہتے ہیں so eat of them and feed the miserable and poor. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, that they may witness benefits for themselves and mention the name of Allah on known days over what He has provided for them
of sacrificial animals. اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. على ما رزقكم الله من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اور جو ہے آپ اسی اینیملز کو آپ بھی کھائیں اور ان کو فیڈ کریں، جو غریب لوگ ہیں، جو پور لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے تو دیں. تو اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے نا، اس میں بھی قرآن اللہ کا نام لے کے حلال کیا جاتا ہے. جس طرح ہم بڑی عید پہ ہم جب کرتے ہیں قربانی، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور جو مسلمان گھروں میں کرتے ہیں یا گلی میں کرتے ہیں، یا کوئی بیڑ کرتا ہے، کوئی گائے کرتا ہے، کوئی کیمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈسٹنگوش کر رہا ہے. دیکھیں کہ جو سیکریفیشل اینیملز ہیں، آپ ان کو جب حلال کرتے ہو نا، تو اس پہ نام کیا ہوگا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. یہ حج کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات تو ہے، بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کا نام جس پہ لیا جائے. تو وہ ڈیڈ اینیمل پہ تو اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، اور ڈیڈ اینیمل پہ جو ہے وہ سیکریفائس بھی کوئی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جی جی. بات مڑ کے واپس جاتی ہے وہ پہلی سٹیٹمنٹ کی طرف، جہاں پہ فرائنگ پین کے ذکر ہو رہے تھے اور ڈیڈ اینیمل پہ بسم اللہ پڑھی جا رہی تھی. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو چاہیے نا کہ ان کو بتائیں. پھر اگر قرآن سے آیت لے کے اگر عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانا اور نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں ماننا، تو یہ تو دیکھیں نا، اس میں تو پوری ایک ہمارے پاس جورسپروڈنس موجود ہے. پھر یہ چیزیں کیوں نہیں بتائی گئی؟ تو اگر کوئی بچہ اٹھ کے سوال کرتا ہے یا کوئی بچی اٹھ کے سوال کرتی ہے، تو اس کے منہ سے سوال سننے سے پہلے ہی آپ کہہ دیتے ہو کہ ہاف ڈن، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہو کہ ہاں بھائی. تو ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے نا، سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنولیوٹڈ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ اسلام میں موجود نہیں ہے. مجھے بتا دو کوئی ایسا اسکالر اگر آپ کو کہہ دے کہ یہ ڈیڈ اینیمل پہ بسم اللہ پڑھنے سے یا اس کا میٹ حلال ہو جاتا ہے، then I would truly appreciate what he said. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اس میں کیسے we have a point in US so mention the name of Allah. اوکے دیکھیں اس میں سورہ الحج کی آیت 36 میں آپ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا من وأطعموا الكاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. And the camels and cattle we have appointed for you as among the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. For you therein is good. So mention the name of Allah upon them when lining them up for sacrifice. And when they are lifeless on their sides, then eat from them and feed the needy and the beggar. Thus have we subjected them to you that you may be grateful. آیت تو بہت کلیئر ہے نا. اگر آپ اس کو آ کے کہہ کے کیا کہتے ہیں اپنے آپ سے کر کے بتائے، تو وہ قرآن کی نہ آیت بن جاتی ہے اور نہ نبی علیہ السلام کا فرمان یا حدیث بن جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ فرائنگ پین اور آئل اور پتہ نہیں کیا ہر جگہ فرائنگ پین لے کے جائیں. ہاں تو ایسی چیزیں تو دیکھیں کچھ ہے ہی نہیں. ایسا تو کوئی فتاوی ہمارے پاس موجود نہیں ہے نا کسی اسکالر نے ایسی بات کی ہے. اور امام الانبیاء جو ہیں سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں نہیں کی. تو آپ ایسی بات کر کے لوگوں کو گمراہی کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ان کو قرآن سے یا حدیث سے سچ بتا سکے. دیکھیں میرا تو یہ ایمان ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس براڈ پہ یا کسی بھی جگہ پہ یا مسجد میں یا کسی کنونشن میں یا کسی اسلامک لیکچر میں کوئی بھی اسکالر یو نیم اٹ، جو کہ اچھے اسلامک اسکالر ہیں، جو اپنی اسپیچ ڈلیور کرتے ہیں نا، یو ول وٹنس ون تھنگ. وہ اللہ اور اس کے رسول کی نام سے بات شروع کریں گے، قرآن کی آیتیں کوٹ کریں گے، اور جس ٹاپک پہ وہ بات کر رہے ہوں گے اس بات کے
بات کو لے کے قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ وہ کوٹ کریں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میرا حقیقی اسلام ہے، تو مجھے تو ان آڈیوز میں یا ویڈیوز میں کوئی ایسی آیت کوٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی جس سے میں کنونس ہو جاؤں. جی تو اگر میں کنونس ہی نہیں ہوں، صرف اس لیے میں کنونس ہوں کہ کوئی کسی کو میں نے خلیفہ مانا ہوا ہے اور اس کی بات جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ یا وہ ڈیوائن خلیفہ ہے، اللہ نے چوز کیا ہوا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ اپنے منہ سے نکلے ہوئے جو ہیں باتیں وہ اللہ کے نام سے شروع کرے اور قرآن کی وہ آیتیں کوٹ کر کے اس کویسچنر کو آپ قرآن سے اور حدیث سے دلیل دے کے اس کو جواب دیں. لیکن ایسا تو جو ہے نا، یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ وی ڈو ناٹ گیٹ ٹو ہیئر اینی آف دیس فرام دا اسکالرز دیٹ دے ہیو. Let alone the scholar, the Khalifa is not reciting the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Nevertheless, he's not even quoting the verses from the Quran or the saying hadith of the Prophet, peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon him. He's not saying anything. No. So میں کیسے کنونس ہو جاؤں؟ دیکھیں کوئی بندہ جو ہے میسمرائز ہو سکتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، جو ایک ہو رہی ہوتی ہے جیسے سرکس سی ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ میسمرائزڈ ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو ہپنوٹائز ہوئے ہوتے ہیں یا میسمرائزڈ ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی اس کو آپ کہہ دیں. تو جو میں اگر اس جماعت کا حصہ نہیں ہوں اور میں سن رہا ہوں، تو میرے پاس تو ایک کنونسنگ آرگیومنٹس ہونے چاہیے نا کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے، واہ یہ کافی عالم ہے، چلو میں اس کی تھوڑی سی ریسرچ کر دوں. But when you are quoting such things, you got to be very careful because you are not representing Islam here. You are saying things from your own because you practice them. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب بھی سفر میں ہوتا ہوں یا کھا لیتا ہوں تو میرے پاس فرینک پین ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ بولا تھا محسن بھائی. I think so, something like that, yeah. ہاں تو دیکھیں یہ اب کہاں پہ بتایا اسلام میں؟ اب مجھے بتائیں نا. This is an addition, an amendment into something which we have from last 1400 years, جو کہ complete ہو چکا ہے. There is no add-on and there is no removal from it. There is no ifs and there is no buts into it. But if you introducing ifs and buts into it, then that means you are not on the right track and you're not following the sunnah of the Prophet subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, جو اللہ کے greatest messenger ہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا کہ اگر مجھے مانسر کچھ کہتا ہے، مجھے اپنی تحقیق کر کے کچھ بات کرتا ہے، and if someone says Mansur is PhD in certain education and I go to listen to Mansur and Mansur does not quote not even single unequivocal statement from his studies, then Mansur is not a PhD doctor for me. مین چیز یہ ہے جی کہ آپ جا کے کنفرم تو کر لیں نا قرآن سے، حدیث سے. مین تھنگ از دا قرآن. گو اینڈ ریڈ اٹ، گو اینڈ کنفرم اٹ. ایگزیکٹلی. تو آپ کنفرم ہی نہیں کرتے نا. آپ کی کنفرمیشن کیا ہے؟ blindly they following, that's what it is. Yeah. They're just following blindly, nothing else. Exactly. تو نہ ریسرچ کرنی ہے، نہ کوئی پڑھنا ہے، نہ کچھ. پھر اسی طرح دیکھیں ہم آیت لاجک، اپنے خلیفہ کی لاجک، nothing else. ایگزیکٹلی. سو پھر اس میں دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. Allah said to who? O messengers, eat from the good foods and work righteousness. Indeed, I of what you do am knowing. میں جانتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. It is Allah who made for you the grazing animals upon which you ride. دیکھیں یہاں پہ ڈسٹنکشن ہو رہی ہے جن اینیملس پہ آپ رائڈ کر رہے ہیں، اس میں سرٹن اینیملس ہیں جو آپ جس طرح کیمل ہے آپ اس کو حلال کر سکتے ہیں، لیکن گھوڑا اور گدھا آپ نہیں کھا سکتے. I mean, look at this guy, Zafi or Zulfi, whatever his name is. He's, saying something that's not even the whole ayat. He doesn't even know that. I just confirmed it. This is how illiterate these people are. That's fine.
Zafi Lanatullah al-Kazibin, same to you, my friend. Come to common terms with us, even though, I mean, you're not even Ahlul Kitab, but still come to common You can't even get a simple ayat right. Yeah, A simple ayat right. look, it's a very vast kind of subject. Not even this ayat. Another ayat he was saying. Lanatullahi alal kafirin. He's not even quoting the whole ayat. He's missing. That's how illiterate these people are. ایک بات سمجھ نہیں آئی جی نیچے یہ جو ضعفی بندہ ہے سیکا نے تو یہ لفظ ہی نہیں بولا یہ اس سے پر لانتے کیوں بھیج رہا ہے بس ضروری ہے بسم اللہ صرف نہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں یار کچھ نہیں شاہ صاحب اس نے پوری آیت بھی نہیں لکھنی ہو رہی اسے اصل میں ابھی دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ماؤنسلر پی ایچ ڈی ہے اگر میرا بھائی حسن جو ہے وہ کہتے ہیں وہ انجینئر ہیں تو میں ان سے اور انہوں نے پی ایچ ڈی انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے تو اگر وہ مجھے انجینئرنگ کی کوئی بات ہی نہیں کرتے اور اپنی پورا لیکچر ڈلیور کر کے مجھے کہتے ہیں کہ بس ایسا کرو تو آپ یہ ٹھیک ہے لیکن وہ مجھے میتھڈ نہیں دیتے مجھے اسٹرکچر انفارمیشن نہیں دیتے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں میں نے کویشچن کیا ہے انہوں نے آگے سے مجھے کہہ دیا کہ یہ ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ختم بات لیکن جو انہوں نے سیکھا ہے یونی میں جو انہوں نے پڑھایا ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ دیا ہے ڈگری لی ہے تو اس سے تو مجھے کوئی چیز سامنے نہیں آئی نا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو اگر کوئی سوال اٹھ کے پوچھتا ہے ایک نادان سا انسان ہمیں بھی تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی اتنی ایکسٹینسولی لیکن جب آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ پرابلم بڑی آبویس ہے تو پرابلم ہے حلال و حرام کی یہاں پہ بہت سارے لوگ ویجیٹیرین اسی وجہ سے ہوئے کہ بیک ان دا ڈیز ان کے پاس حلال کی چیزیں موجود نہیں تھیں ٹھیک ہے نا اور they cannot confirm it ہاں اور ان کو فتاوا بھی جو تھے موجود تو تھے اسی وقت سے لیکن وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یا کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جن سے جا کے پوچھیں لیکن اب تو دور ڈفرنٹ ہے نا ابھی تو اوپن فورم پہ کویشچن لیا گیا ہے اور اوپن فورم پہ کویشچن لینے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ اینیمل پہ بسم اللہ پڑھو تو حلال ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ پھر قرآن سے دیکھیں اگر یہ مسئلہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہوتا نا تو 1400 ایئرس سے مسلمان کبھی بھی مسلمان اس سے پہلے یہ فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں I mean they would not wait for you to come and explore these kind of let's say explanations and all right اگر اس میں کوئی ایسی آسانی کی وجہ ہوتی تو لازم سی بات ہے پورے عربز بھی کھا رہے ہوتے پورے پاکستانی بھی کھا رہے ہوتے انڈینس مسلمز بھی کھا رہے ہوتے اور باقی جگہوں کے لوگ بھی کھا رہے ہوتے اس چیز کو لیکن ہمارا اس معاملے پہ نہ کھانا اور اس چیز کو اپنے لیے حرام سمجھنا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اجماع ہے اس کے اوپر تو اجماع سے جو چیز ثابت ہے مسلمانوں کے اجماع سے اس کے اگینسٹ آپ چل رہے ہیں تو پہلے تو آپ اجماع کے منکر ہو گئے نمبر 1 کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا یہاں سے ہی اجماع امت کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے رائٹ اب ایک تو اجماع اس کے اگینسٹ ہے ان کے اس ڈیسیژن کے دوسرا کیا قرآن مجید کی واضح آیات ہے کہ مردار آپ نہیں کھا سکتے وہ جانور جو بلندی سے گر کے مر جائے آپ نہیں کھا سکتے وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ لگ جانے کی وجہ سے مر جائے آپ نہیں کھا سکتے کوئی جانور ایسا ہو جو کہ آپ مرنے سے پہلے آپ اس کو ذبح کر لو دین اٹس another thing لیکن اگر وہ مر گئے تو مردار کو نہیں کھا سکتے آپ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی درندوں نے کھایا ہوا ہے فار ایگزامپل شیر نے یا اس کا شکار ہے آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے سوائے ان جانوروں کے جو آپ نے خود صدائے ہوئے ہیں جو آپ نے خود ٹرین کیے ہوئے ہیں اس کام کے لیے ٹھیک ہے اور ان کو چھوڑنے سے پہلے بھی آپ نے تکبیر پڑھنی ہے اور آپ نے یہ طریقہ کار ہے مسلمانوں کے اور یہ لوگ بالکل اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں صرف اور صرف اپنی کنوینئنس کے لیے اپنی عوام کو ایک روشن خیالی کے نام پہ ان کے لیے کریٹ کرنے کے لیے لیکن اصل میں انہوں نے اپنے لیے اور بڑی مشکل پیدا کی ہے کیونکہ جس نے یہ فتویٰ دیا ہے گناہ تو اس کے سر پر جا رہے ہیں نا اب یہ جتنے احمدی کھا رہے ہیں میکڈونلڈس کھا رہے ہیں KFC کھا رہے ہیں نان حلال فوڈ کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ان کو میرا خیال ہے اس چیز کا گناہ نہیں ہوگا جتنا گناہ ہوگا ان فتاوا کو دینے والے کے پر
مرزا طاہر پہ، مرزا مسرور پہ اور باقیوں پر جنہوں نے اس چیز کو الاؤ کیا ہے. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی میرے بھائی. یہ عوام کو جس طرح کا کھلا رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں ان لوگوں کی عوام کے رویوں سے، ان کی گندی زبان سے، ان کے گندے اخلاقیات سے، چھوڑیں اگنور کریں، ان کے گندے اخلاقیات سے یہ بات سامنے صاف صاف ظاہر ہوتی ہے. حرام یہ لوگ کھاتے ہیں تو حرام ہی منہ سے نکلتا ہے. تو اسی لیے ان کو سمپل اسلامک چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اتنی کمپلیکیشنز کرنی پڑتی ہیں. ظاہر ہے حلال گیا، حرام آپ کے پیٹ کے اندر گیا ہوا نا. جب آپ کے پیٹ کے اندر حرام جائے گا تو حرام ہی بکواس کریں گے پھر. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو گفت و شنید ہے اس میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوگا، آپ کی اپ برنگنگ میں وہ ریفلیکٹ ہوگا. شاہ صاحب میں ایک بات آپ کو، there will be a lot of consequences to that. شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ سوچیں تو بہت بڑی بات. یہ کیا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا نام نہیں لینا، یا اللہ کے نام کی ضرورت نہیں، یا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. Is this what they're trying to say? Yeah, this is what they're trying to say. یعنی کہ بھی جہاں پر اللہ کا نام نہیں بھی لیا گیا ہے then it's okay. I mean they what I heard and what I can see is کہ ان کے لیے صرف 2 شرائط ہیں. نمبر 1 کہ بلڈ پورا ڈرین کر جائے، رائٹ، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بس اس کے اوپر کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو. تو یہ میں تو ایسے سمجھتا ہوں اس کو کہ آپ کو اللہ کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. That's how I take it. یس ان کے لیے ظاہر سی بات ہے جب ان کے لیے اللہ کا خوف کرو. وہ بھی آپ اللہ کے acceptable ہے. نام لینے سے روک رہے ہو لوگوں کو. آپ کہتے ہو جی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بے شک کھائیں، اللہ کا نام ہو یا نہ ہو. نعوذ باللہ. استغفر اللہ یار، استغفر اللہ. اپنے ایمان کو بچاؤ. ہر چیز میں آپ لاجک سمجھتے ہو، اس چیز میں آپ کو لاجک نہیں نظر آتی؟ نہیں اس چیز میں لاجک کیسے ان کو نظر آئے گی؟ دیکھیں ان کی لاجکس انہی کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق ہونی چاہیے، تب بھی وہ لاجک قرار پائیں گے. ورنہ شاہ صاحب یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان نہیں ہے. جب انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اور آپ مانتے ہیں جی کہ وہ مرزا صاحب کے بارے میں تھی، تو اس وقت وہ مسلمان تھے؟ نہیں ماسٹر بھائی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، آج ہم اس کو بھی کور کر رہے ہیں. مطلب کہ مجھے چڑ آتی ہے نا کہ یار آپ کس چیز پہ روک رہے ہو. جب آپ کا دل کرے آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو تو آپ وہ آیت نکال لیتے ہیں. جب وہ آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو نہیں یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، اپنے مطلب کی نکالنی ہے انہوں نے. یہ جوش ٹریڈیشنز ہے نا. دیکھیں مونسٹر بھائی ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ٹاپک یہ ہے حلال اور حرام. حلال اور حرام اس بندے کے لیے جو حلال ہوگا وہ بھی حرام ہو جائے گا جو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانے گا. ٹرسٹ بھائی ہائپر میں اس لیے ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ کا نام لینے سے یا نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں رکو تو صحیح نا. دیکھیں اللہ کا جو رسول ہے، جو فائنل میسنجر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی آیت 40 میں بتایا وہ خاتم النبیین ہے، تو اس کو جو نہیں مانے گا تو اس کا کیا حلال جو ہے حلال رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. نہیں درس اسلام بھائی یہ نہیں آپ کہہ سکتے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے آپ کے اوپر. وہ نہیں مانتے رسول اللہ کو آخری نبی ہے. او بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے گستاخیاں تو نہیں کرتے جیسے یہ کرتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے بات اپنی جگہ پر ہے، بٹ وی ہیو ٹو بی پیورلی سبجیکٹیو نو، کہ ہم وہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کو خاتم النبیین ماننا ہے نہیں. بات ہے کہ ہمارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. نہیں بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خاتم النبیین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم حقیقی مسلمان ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ تو اللہ کو بھی اب انکار کر رہے ہیں نا کہ کوئی ضرورت نہیں بھائی پڑھنے کی اللہ کا نام ہو یا نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو ان سے کیا بعید، لیکن کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک چیز کو حلال سمجھ کے حلال بنا کے، جس نے بھی یہ بات کی ہے خلیفہ صاحب نے، اس کو آپ کھاتے ہیں، اس کو کنزیوم کرتے ہیں، then that turns into proteins اور پتہ نہیں کیا کیا، and then it turns into a blood. If you have a spouse,
you do what you do, and the spouse conceives the baby, nutfa jo hota hai usme bhi to mix ho jata hai na, then you deliver certain things. Those things are previously mentioned by Seeker, کہ پھر بچے کیسے ہوتے ہیں, بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں. And then you got to be very careful what we eat, what we purchase, what we consume, what we eat, what we consume, what we going to invest into, and how we going to bring our children into this world. Now the basic formula is, جو ریسٹورینٹس ہمارے پاس موجود ہیں ویسٹرن کنٹریز میں اور مڈل ایسٹرن جو ہیں کنٹریز جو ہیں اس میں موجود ہیں, وہ یہی ہے نا, موسٹ فیمس, موسٹ لو بائی دا چلڈرن از میکڈونلڈس. اگر آپ بچوں کو لے کے میکڈونلڈس چلے جائیں, ان سے کہیں کہ یہ ڈیڈ اینیمل آیا ہے, اس پہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہ حلال ہے, تو پھر تو آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہو نا. پھر آپ اس سائڈ پہ کہتے ہیں یہ حقیقی اسلام ہے. تو آپ سے کویشچن یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس کو حلال کیسے کیا, اس ڈیڈ اینیمل کو بسم اللہ پڑھ کے؟ سوچنے کی بات ہے نا. میرے حساب سے تو ان کی ہر چیز میں نو 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 ہے. نو حلال, نو جنت, نو دوزخ, نو اللہ, نو پروفٹس, نان مسلم, نو مسلم, ہر چیز میں نو ہی ہے ان کی. تو پھر یہ بھی کہہ دے جی دے آر ناٹ مسلم, نو مسلم, نان مسلم, جو بھی کہنا ہے. بالکل. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کویشچن اوپن فورم میں ہوا ہے, وہ انہوں نے سن لیا, وہ انٹرویو سنے بھی جاتے ہیں, وہ کویشچنس بھی سنے جاتے ہیں, اور بار بار سنے جاتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو بات سنی وہی بس ان کے لیے پتھر پہ لکیر ہے, وہ اسی پہ عمل کرتے جاتے ہیں. ہمیں تو ویسے بھی جو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اور غیر احمدی ہیں, اور جو ہیں کیا کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے, ہمارے پاس حقیقی اسلام ہے اور یہ سب کچھ ہے. تو وہ جو بندہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو بتا رہا ہوتا ہے, تو اس کے منہ سے نہ ایک آیت نکلتی ہے نہ ایک حدیث نکلتی ہے. تو وہ تو اس بات کو لے کے کتنے سالوں سے چل رہے ہیں. انہوں نے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ ہی دیکھ لیں, ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا لیکچر ہے, ان میں سے وہ جو وہ نہیں انصر رضا شاید ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرا ان کا لیکچر ہے اس پہ ڈرنکنگ پہ, اور تیسرا اس کا لیکچر ہے 26 منٹس پہ, وہ ہے جناب سلاٹرنگ پہ. وہ آپ سنیں تو یو بی شاکڈ. ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے, جسٹ ٹائپ ان دا سرچ بار سلاٹرنگ, آپ کے پاس 3 آئیں گے, ڈیزاسٹر, ڈرنکنگ اینڈ سلاٹرنگ. آپ یوٹیوب کی پوری وہ ویڈیو دیکھیں, یو بی شاکڈ ٹو ہیئر واٹ ہی سیز. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, حقیقی اسلام ان کے پاس ہے لیکن نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت, اور جو ہے تو بچے کو بات کرنے سے پہلے ہی چپ کرا کے تو یہ کرنے کی کوشش ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا میکڈونلڈس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے حسن بھائی. نہیں, اب یہ تو اسپیکولیشن ہے, اب آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے جتنا مرضی اسپیکولیٹ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی عوام کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں کہ ان کے لیے وہ چیز ایک نارملائز ہو جائے, اور ان کو اس چیز کی فکر نہ رہے کہ ہم نے کیا کھانا پینا ہے. دا مین فوکس دے شوڈ بی آن کہ ہم نے چندہ کتنا دینا ہے, تاکہ جو پاکستان سے لوگ آئیں, ظاہر ہے پاکستان سے جو لوگ یو کے آتے ہوں گے, وہ ظاہر ہے وہ آتے ساتھ تو کچنز نہیں بنا لیتے, آتے ساتھ تو کھانے پکانے نہیں شروع کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کو پرابلمز ہوتی ہوں گی. لوگ جب آتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے اب ہم یہاں پہ کھائیں کیا, کیا مصیبت میں پھنس گئے ہیں, اچھا تھا ہم پاکستان میں. چندہ دینے کے لیے حلال کمائی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں یار, ایک نوشر بھائی مجھے پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیں, آپ نے بیچ میں کٹ کر دیا, مجھے پوائنٹ یہ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. اب دیکھیں کہ فار ایگزامپل ایک نیا بندہ اسائلم لے کے آیا, ٹھیک ہے, وہ پہلے دن آتے ساتھ ہی تو نہیں وہ کچن بنا لے گا یہ جو بھی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کو اب زیادہ سب سے زیادہ جو ایکسیسیبل فوڈ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ میکڈونلڈس KFC ہے, وچ از آلموسٹ ایوری ویئر ان دا ورلڈ, کہ کسی بھی شہر میں آپ کو ملٹیپل فرینچائزز اس کی مل جائیں گی جہاں سے آپ یہ چیزیں ساری کیا کھا سکتے ہیں.
سو وہ جب آئیں دوسرے ممالک میں تو ان کا دل لگا رہا ہے وہاں پہ، رائٹ. اور وہ یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں واپس پاکستان جانا ہے، ہمیں پاکستان کی یاد آتی ہے، تاکہ جب وہ یہاں پر یو کے میں ہوں تو آف کورس وہ یہاں پر بیٹھ کے زیادہ چندہ دے سکیں. دے آر بیسکلی چندہ فوکسڈ، اور ان کے لیے انہوں نے وہ راہیں نکال دی کہ I mean you don't have to worry about anything man. Eat McDonald's if you want but just stay here. دیکھیں ان کو پاکستان کے دیے ہوئے چندوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب انگلینڈ پہنچیں گے تو وہ ڈی ویلیو ہو چکے ہوں گے. کوئی کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کی جماعت اصل جو کمائی کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے، اسائلم سیکرز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور وہ اپنے مطلب جو بے روزگاری الاؤنس ان کو مل رہا ہے وہ اس میں سے بھی چندہ دیں گے، اپنے بچوں کی عیدیوں میں سے بھی چندہ دیں گے، اپنے گھر کی مطلب ہر چیز کو وہ پہلے چندہ پہلے دیں گے، اس کے بعد وہ لے کے آئیں گے. I mean this is business for them. So for them anything which harms the business is not good. اور ان کو حلال کھلانا اور ان کو کہنا کہ صرف حلال کھاؤ اور اتنی دور مشقتیں کرو جا کے، I mean people will not be comfortable. So they want to keep the people into the comfort zone. اچھا خلیفہ بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے بولا کہ عیدی بچوں کو جو دی جاتی ہے $50 یا $50، کیا اس میں سے بھی چندہ دیا جاتا ہے؟ ڈونٹ شاک می. یس، سے قسم وہ کہتے ہیں بچپن سے ان بچوں کو سکھاؤ چندہ دینے کی، رسپانسبلٹیز کی. بچوں کی عیدی میں سے بھی چندہ لیا جاتا ہے؟ جی. کتنا پرسنٹ؟ مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن لیا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ شاکنگ ہے میرے لیے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، ان کا تو کوئی نہ ریلیجن ہوتا ہے نہ کچھ، لیکن ان سب کی جو ہے تو ایسا کام کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، 2-3 سال $10 دے دو، پکڑا دو، کتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے پیسے دیے ہیں. اب اس میں سے بابا نے 4 پاؤنڈ لے کے دینے ہیں تو وہ کہیں گے بابا آپ نے مجھے 10 درہم دیے اور 4 درہم نکال کے ان کو دے رہے ہیں، تو دس از کنسرننگ، رائٹ؟ No, it's not. Listen, they are basically training their minds, right? کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ آئے بچپن سے ان کو یہ چیز ان کے بلڈ میں انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ وٹ ایور کمز ٹو یو دیر از اے پارٹ آف اٹ، دیر از اے پیس آف. وین ایور دے سی دا منی، فرسٹ تھنگ وٹ دے ہیو ٹو سی ان دیٹ دیر از اے پیس آف جماعت ان دیٹ منی. دے ہیو the money you're holding in your pocket, the money you're holding in your bank, the property you're holding at your will, all those things has a piece which you have to give to the Jamaat, right? یہ ٹریننگ بچپن سے ہو رہی ہے، یہ برین واش بچپن سے ہو رہا ہے، یہ ان کے مائنڈ کے ڈیپ ڈاؤن امبیڈ کی جا رہی ہیں چیزیں کہ ہاں بچپن سے ہم تو بچپن سے دے رہے ہیں. مین سو اٹ کین بیکم اے نارملائزنگ تھنگ. فار ایگزامپل اب آپ دیکھو غور سے ایک بات کو سمجھنا، اٹس اے بیڈ ایگزامپل بٹ ایم گونا گیو اٹ اینی وے. یہ جو نائکا ہوتی ہیں، رائٹ، یہ مطلب ریڈ لائٹ زون میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر بھی تو عورتیں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، رائٹ. بٹ بچپن سے جب وہ دیکھتی ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی اپنی طرف غلط کام، فار دیم اٹ بیکمز اے نارملائز تھنگ، رائٹ. ان کے لیے اس گناہ کو کرنا ایک نارمل تھنگ بن جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ کرنا وہ کرنا، رائٹ. تو جو آپ ہوتے دیکھو گے آپ کے لیے وہ اتنی نارمل چیز بن جائے گی، رائٹ. تو یہ بچپن سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے لیے یہ فائنینشیل برڈن لگے ہی نہیں، یہ ان کی آبلیگیشن بن جائے، رائٹ. تو جب یہ ان کی آبلیگیشن بن جائے گی دین آٹومیٹیکلی the money will flow ڈیفینیٹلی. بچوں سے لے رہے ہیں، اطفال سے لے رہے ہیں، they are making them pay this on a habitual basis. So it's to develop the habit of giving chanda to Jamaat. I mean the mind، جو ان کے مائنڈ کی نیٹ ورکنگ جو کی جا رہی ہے، مائنڈ کے کنیکشنز جو کیے جا رہے ہیں بچوں کے ہی کیے جا رہے ہیں، رائٹ. کہ چندہ دینا ہے، چندہ دینا ہے، چندہ دینا ہے. صدقہ زکوٰۃ اس چیز کے بارے میں کوئی ترغیب نہیں ہوگی، لیکن چندے کی ہے، you have to have، تمہارے پاس ہونا چاہیے، تم نے دینا ہی دینا. اور پھر سٹوریز ایسی سنانی
کہ دیکھا اس نے چندہ نہیں دیا تھا وہ بچہ فیل ہو گیا, دیکھو اس نے چندہ نہیں دیا تھا اس لیے وہ بچہ بیمار رہتا ہے. اس طرح کی سٹوریز کو بھی لوگوں میں پاپولر کرنا, تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ذہن سازی ہو رہی ہے, مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے ایک آپ کی, جس کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنی آگے نسلوں کو سیم وے پہ چلانا ہے. The ultimate goal is what? That every piece of paper or every piece of money that anyone in Jamaat has, he look at that money, he know that ہاں اس کا 10% میرے کو جماعت کو دینا ہے, رائٹ. تو یہ ہے جو کہ چل رہا ہے, and it's working amazing for them, I must say. اچھا دیکھیں اس جو میں نے بات کی تھی نا عیدی والی, اس کے تو اسلام بالکل اپوزٹ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, اسی طرح مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں جب یہ افطاری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ شیوخ آتے ہیں جو رچ ہوتے ہیں, کچھ کنٹینرز کے ساتھ آتے ہیں, کچھ کے اپنے جو ہیں تو لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ دو ان کو. ایسا ہی ہے نا خلیفہ بھائی؟ ہاں, وہ دیکھیں وہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو اور آپ کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ دو ان لوگوں کو, دے آر دا موسٹ نیڈی پیپل. اور اگر وہ نیڈی نہیں بھی ہیں تو وہ ایک سنہ ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو افطاری کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ ان کو فوڈ دے رہے ہیں, تو یہ ایک سنہ ہے, آپ مل ملا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ دے رہے ہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, نہ کہ وہ کہیں کہ اس سے بھائی 20% جو ہے یا 30% ہے, وہ جتنے بھی پرسنٹیج ہے آپ اس میں سے چندہ نکال کے دیں. تو کتنا بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے نا, کہ اگر آپ کسی بچے کو 10 پاؤنڈ دیتے ہو تو وہ امید لگا کے بیٹھے تھے. جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ when I was little تو میں کیلکولیشن کرتا تھا, مجھے یہ نہیں ہے اسپورٹس شوز سنیکرز یا ٹرینرز جسے بولتے ہیں, مجھے یہ لینے کا بہت شوق ہوتا تھا. تو میں پہلے سے میں کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوتا تھا کہ میں نے اتنے مارکس لینے ہیں تو میرے ابو نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, ابھی پھر چھوٹی عید آئے گی تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے, اور سارے انکلز آنٹیز جتنے بھی لوگ ہیں جو دیتے تھے عیدی, تو میں لکھ لیتا تھا اپنے پاس کہ اتنے لوگ ہیں, مجھے اگر یہ 10 پاؤنڈس بھی مل جائیں گے نا تو میں یہ اکٹھے کر کے میں اچھے والے نائک یا ایڈیڈاس کے میں ٹرینرز لے لوں گا اپنے لیے. اب یہ میری خواہش ہے, لیکن اگر میرے پاس 100 پاؤنڈس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجھے ابو یا میری امی یا میرے بڑے بھائی یا میری بڑی بہن مجھے کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو 100 ملے ہیں تو اس میں سے 20 یا 40 پاؤنڈس جو ہیں وہ جانے ہیں چندے میں, تو میرا تو خواب ہوا نا چکنا چور. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں, لیکن اگر اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ سٹوری آپ کو سنائی جائے گی کہ I mean this money which you have given away for chanda is the one because you got the other half of it. Like you got this money at the first place because earlier you gave some chanda to Jamaat, and now see the money is flowing towards you. ہاں اس کی برکت سے. So the thing which you're giving in chanda is actually you, in your mind you are investing that with Allah, and it will come back to you multiplied as barakat. So why would you not give it? خلیفہ بھائی وہ لفظ بھی یوز کر دینا جو برکت کہتے ہیں اس کو. Exactly. کہ تم نے چندہ دیا اس کی برکت سے آپ کو اور مل گیا. جو بھی کچھ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا کچھ بھی ہے یہ میری ماں باپ کی دعا ہے. ہاں وہ اسلامک ٹچ دے دو نا, اسلامک ٹچ دے دو, دیٹس اٹ. سیم ٹائپ آف تھنگ نا, کہ آج جو ہماری کامیابی ہے اس کا مین پرپز یہ چندہ ہے. اگر میں یہ چندہ نہیں دوں گا یا میں چندہ نہیں دوں گی تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہمارا رابطہ کٹ جائے گا, ہمارا وہ جو ایک فلو بنا ہوا ایک سائیکل آف چندہ, یو گیو چندہ یو گیٹ بیک, یو گیو چندہ یو گیٹ بیک. یہ ہر ایک کی اسٹوری آپ اٹھا کر کسی سے پوچھ لیں, وہ آپ کو یہی بتائے گا. وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں ہم دیتے ہیں تو ہمیں اور مل جاتا ہے, رائٹ. سو یہ ہے وہ سرکل جس کے اندر لگے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے, آپ اس میں سے 10 دے رہے ہو, اینڈ یو آر گیونگ دیٹ 10 on the basis کہ yeah, the 100 which I had was actually the result of what I gave in Jamaat Chanda earlier.
right? And this 10 which you are giving, actually you are investing that, right? So it's an investment for them. You are giving it to Mirza Masroor, and you are thinking that it is going to Allah's path and Allah will return that to you. So ایک بڑا vicious circle ہے اور جو کہ چل رہا ہے ان کے لیے. It's working very well for them. But now I think the people are getting more aware of these things and the gimmicks, especially through TikTok and while listening our lives and all. Many people have stopped giving chanda, right? So I think the main thing کہ ان کا جو main business ہے وہ یہی ہے. I mean, if you stop chanda by any means, I mean you will stop Jamaat. That simple as that. خلیفہ بھائی میں آپ کو کچھ سنا سکتا ہوں آپ سب کو؟ ہاں سنائیں. کیا کرنے لگے ہیں؟ کچھ آف دا ٹاپک ہے کیا ہے؟ نہیں یہ سلاٹرنگ کی ہے، یہ سنیں. It is not compulsory as such. And also people, those who are advocating these use of sacrificing یہ سوال سنیں. inside to the animal, but stun it beforehand. Why is that not being? Isn't that not showing mercy to the animal? Is that not a better way of actually stunning the animal and then actually sacrificing it or killing it? I think stunning the animal is Islamic 100%. And when the Holy Prophet, as Imam Sahib has quoted, the Holy Prophet ﷺ said that use the sharp knife so that the pain is less, because you cut quickly and not prolong the misery of that animal. So if you stunning doesn't mean that that the animal is dead. It's To the animal, but stun it before. Ankulu washrabu wala tusrifu. Now it is. But I'd like to highlight another angle of this. Prophet ﷺ said that use the sharp knife so that the pain is less, because you cut quickly and not prolong the misery of that animal. So if you stunning doesn't mean that that the animal is dead. It's unconscious, and then you can use the knife. So I think stunning is, in my personal opinion, is fulfilling that desire of the Holy Prophet ﷺ. Now, it was not at that time available, but now it is. But I'd like to highlight. In my personal opinion. In my opinion. سنیں. Another angle of this. Hazrat Masih Maud al-Islam, the founder of Ahmadiyya community, in his book Philosophy of the Teaching of Islam, he says that the verse in the Holy Quran, Kulu washrabu wa la tusrifu, eat and drink and don't cross the bounds. He says that this teaches moderation. And he brought an idea which is now being accepted by the scientists, that if you eat only one type of food, your personality will not be balanced. So Huzur in his book writes that those people who only eat meat, they become harsh and hard-hearted and cruel. And those people who only eat vegetables, they lose the quality of courage. They become coward. So he said that Islam wants that we develop a balanced personality, and that is why he said that you eat meat, you also eat vegetables, you take everything. And moderation is the best policy. Even otherwise, doctors say that all those people who want to lose weight, and I'm one of them, the doctors say that moderation is the best policy. And if you are moderate in your food, you will have a balanced personality. I mean, that's a particularly interesting point, because quite often when we اللہ اکبر. بلائیں نا جناب ان کو، کیا کہتے ہیں ویجیٹیرینس کو، ان کو اس نے کاوڑ بول دیا ہے. ماسٹر بھائی جی ٹرسٹ بھائی سن رہا ہوں. اٹس sickening, nothing else. In my opinion. Who are you? Why does your opinion matter? Everything is my personal opinion.
My personal opinion. Who the hell are you? Nafse Choo-Choo, why do you need justice, my friend? Are you vegetarian? اسامہ بھائی اوپر آؤ یار. Upar I'll sort this out. Sheikh Osama Nafse Choo-Choo. Only eat and less check and that's it. اچھا جو وہ گوشت صرف کھاتے رہتے ہیں نا وہ درندے بن جاتے ہیں نا, اور جو صرف ویجیٹیبلس کھاتے ہیں نا تو وہ جو ہیں کاورڈز بن جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہز لاجک. ہاں جی, اور جو میٹ کھاتے ہیں وہ ہارڈ ہارٹیڈ ہو جاتے ہیں. ہاں یعنی وحشی بن جاتے ہیں نا وہ. آگے میں تھوڑا ہائپر ہو گیا تھا نیچے, وہ بغیرت کی باتیں دیکھ کے, وہ ماں بہنوں کی باتیں شروع, بغیرت لوگ. آنیسٹلی میں کبھی بھی نہیں دیکھتا, جب میں بات کر رہا ہوں نا جیسے کیسے بھی بات کر رہا ہوں, میں کبھی میسیجز کو نہیں دیکھتا. میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ بھائی کوئی غلط بات نہ ہو, لیکن وہ بغیرت. لیکن بات یہ نا کہ ان لوگوں کو سوائے ماں بہنوں کی باتیں کرنے میں اور کچھ بھی نہیں آتا. یہ تم لوگوں کی تربیت, یہ تم لوگوں کا اسلام جو کہہ رہے ہو, حقیقی اسلام, حقیقی یہ, حقیقی وہ. ہاں تو یہ جو ہے نا وہ کی بورڈ نہ آئے تو ماں بہن کی باتیں شروع ہو جائے. کی بورڈ واریئرز ہیں بھائی یہ. Anyway, I'll take a leave. I think Seeker is gone. I have to wake up in 12 o'clock, meaning 1 گھنٹہ اور 15 منٹ میں. اب مجھے نہیں پتا یہ کیسے براڈ بند کریں گے. سکر بھائی آپ ادھر ہی ہیں؟ ماڈریٹر کون ہے بھائی؟ سیگر بھائی ہیں لیکن وہ آئی تھنک وہ ہے نہیں, تو نہ کوئی پک کر